السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوال یہ کیا شیخ سے کسی نے کہ امید اور خوف کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا مذہب ہے، اس کی وضاحت کریں۔ قبل اس کے کہ میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں، میں اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ امید اور خوف سے مراد کیا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں الرجاء والخوف۔ رجاء کہتے امید کو، خوف کہتے ہیں ڈر کو۔ انسان پکا مومن، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا مومن، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانے والا مومن، بدعات نہ کرنے والا مومن انسان، اس کی زندگی بین الرجاء والخوف کے درمیان ہوتی ہے۔ رجاء امید، گناہ تو ہوتے ہیں انسان سے، لیکن وہ توبہ کرتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ میرا رب غفور ہے، رحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا، حلیم ہے، مجھ سے درگزر کرے گا۔ خوف اس بات کا، ڈر اس بات کا جو اس کو اپنے رب کی طرف متوجہ کیے رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے تمام نیک اعمال جو ہیں، میری نیکیاں، وہ کہیں ریاکاری میں شمار نہ کر لے، کہیں میری توبہ کو قبول ہی نہ کرے زیادہ گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے وہ ان دونوں منزلوں کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے۔ سو کہتے ہیں الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان۔ یہ کوئی ہم نہیں یا کوئی ہمارے اساتذہ اکرام نہیں، بلکہ نبی رسول بھی اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے، خوف اور رجاء۔ یہاں سوال کیا ہے سائل نے کہ اہل سنت والجماعت، تو یہ بات یاد رکھنا کہ جب اہل سنت والجماعت کا نام لیا جائے، اس سے یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو نام رکھ کے اہل سنت والجماعت قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں پر گرے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے والے، شرکیات بدعات سے دور رہنے والے لوگ ہیں۔ اس کے جواب میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ انسان امید کے پہلو کو مقدم قرار دے یا خوف کے پہلو کو۔ اس کو امید زیادہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، بخش دے گا، یا کہ اس کو خوف زیادہ ہونا چاہیے کہ مجھے جہنم میں پھینک دے گا، یہ سارا کچھ ریاکاریوں میں شمار کر لے گا۔ کس کے بارے میں سب سے پہلا قول انہوں نے امام احمد بن حنبل کا نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف اور امید کا پہلو ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔
کہ برابر برابر کام ہونا چاہیے، ڈرے بھی اتنا، امید بھی اتنی ہو، خوف کا پہلو امید پر غالب ہو، نہ امید کا پہلو خوف پر غالب ہو۔ اور انہی سے منقول ہے امام احمد بن حنبل سے، جس شخص نے ان میں سے جس پہلو کو غالب قرار دے دیا، کہ جس شخص نے ان میں سے جس پہلو کو غالب قرار دے دیا وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس نے امید کے پہلو کو غالب قرار دیا تو انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے گا۔ اور اس میں بے شمار لوگ ہیں، امید، اور ہم اس کے مخلوق ہیں، ہم اس کے محمد کی امت ہیں، اس نے بخشنا ہی بخشنا ہے ہمیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور اگر اس نے خوف کے پہلو کو غالب قرار دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ بہت بڑی شیخ نے بات فرمائی ہے، شیخ احمد بن حنبل ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ فعل طاعت کے وقت جب اطاعت زیادہ کرے اللہ اور اس کے رسول کی، امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے، اور ارادہ معصیت کے وقت، گناہ کے ارادے کے وقت خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ اطاعت کا کام کرے گا تو اس نے حسن ظن کے مطابق کام کیا، لہذا امید یعنی قبولیت کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ لیکن معصیت کے ارادے کے وقت خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے، گناہ کرے تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تاکہ انسان معصیت کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تندرست آدمی کے لیے خوف کا پہلو اور مریض کے لیے امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے، کیونکہ تندرست آدمی پر جب خوف کا پہلو غالب ہوگا تو وہ اسے معصیت سے بچائے گا، اور مریض پر جب امید کا پہلو غالب ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ شیخ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلے میں مختلف حالات میں صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ غلبہ خوف کے وقت جب اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے اس اندیشے کو زائل کر دینا اور امید کے پہلو کو پیش نظر رکھنا واجب ہے، اور امید کے پہلو کو غالب قرار دینے کی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونے کا ڈر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خوف کے پہلو کو غالب کر دے۔ انسان در حقیقت اپنا خود طبیب ہے، بہت بڑی بات کہی شیخ نے، بشرطے کہ اس کا دل زندہ ہو، یہ اس سے بھی بڑی بات کہی۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے اگر اس کا دل زندہ ہے، اسے بتا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کسی سے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ پڑوسی دوست سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ خود انسان اپنا طبیب ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور جس کا دل مردہ ہو اور وہ اپنے دل کا علاج کر سکتا ہو، نہ اپنے دل کے حالات کا جائزہ لے سکتا ہو، تو اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ انسان کا جب دل مر جائے نا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں سے ایک معمولی سا گناہ ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں، علماء سے مسائل پوچھتے ہیں، توبہ کیسے کروں، توبہ کس طرح ہوگی۔ لیکن کبھی کبھی انسان کا دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے،
گناہ کیے جاتا ہے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کتاب پڑھا کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو علماء کے پاس۔ کہتا ہے ہاں، یعنی ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کون کون سے گناہ کر رہے ہیں، تو پھر تو ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، پھر تو معافی مانگنی پڑے گی، پھر تو ہمیں گناہ کے قریب تک بھی نہیں جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے ہم۔ یہ ہے وہ سبب، یہ وہ دل ہے جو مردہ ہو چکا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، نہ اس کو اللہ سے امید ہے، نہ اللہ سے رجا ہے، نہ خوف ہے، مٹی ہو گیا وہ، جذبات اس کے فنش ہو گئے۔ تو یہی وہ سبب ہے کہ جو مردے دل ہوں ان کا علاج نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ علیہ